ایلی کو وہ دن یاد آیا جب وہ باراتیوں کی حیثیت سے شہزاد کو لا رہے تھے اور شہزاد زنانہ ڈبے میں سبز گٹری بنی بیٹھی تھی۔ آج اس سفر کو بیتے 12 برس گزر چکے تھے۔ ان 12 برسوں میں شہزاد 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، مگر اس کی رنگینی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا چہرہ ویسا ہی جاذب نظر تھا، اس کی آنکھیں ویسی ہی روشن اور مت بھری تھیں۔ ایلی اور شہزاد کے تعلق کو 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 سال سے شہزاد نے ایلی کو اعلانیہ اپنا رکھا تھا، آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر رکی تو علی پور کا اسٹیشن خالی پڑا تھا۔ محلے کا میدان ویران پڑا تھا۔ پہلے تو گرمیوں میں رات کے 9 بجے تک چہل پہل ہوتی تھی، غالباً اب لڑکے کسی دوسری طرف کھیلتے تھے۔ ایلی نے اوپر نگاہ ڈالی، رابعہ کی کھڑکیاں بند تھیں۔ گرمی کی وجہ سے غالباً عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ جا چڑھی تھیں۔ جب وہ چھتی گلی میں داخل ہوا تو مائی نتھی کی آواز سن کے ڈر گیا۔ کون آیا ہے؟ میں ہوں اماں، ایلی، سلام کہتا ہوں۔ آئے اپنا ایلی ہے؟ اللہ خوش رکھے، بڑی دیر سے آیا اب کی بار، خیر تو ہے نا؟ ہاں اماں، سب خیر ہے۔ اچھا کیا، یہاں آ کر کیا کرنا تھا؟ جان چھٹی تیری اس دلدل سے خواہ مخواہ، اس کے تو لچھن ہی ایسے ہیں۔ ایلی چونکا، نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ تو خیریت سے ہے نا ماں؟ ہاں بیٹا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اچھا میں کل ملوں گا۔ شہزاد کو حیرت میں ڈالنے کے لیے وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ اوپر پہنچا۔ اندر چوبارے میں شہزاد چوکی پر بیٹھی تھی، اس کے قریب صفدر اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر نے اپنے آنکھیں شہزاد پہ گاڑ رکھی تھیں، اس کے چہرے پر تبسم تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایلی لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہے، جیسے در و دیوار گھوم سے رہے ہیں، جیسے زینہ نیچے کو جا رہا ہے۔ اس نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور آخری سیڑھی چڑھ کے روشنی میں آ کھڑا ہوا۔ ایلی کو دیکھ کر صفدر گھبرا گیا اور سرک کے پیچھے ہوا۔ شہزاد کی آنکھوں میں بھی تذبذب نظر آیا، مگر عام سے لہجے میں بولی، آ گئے مہاراج؟ جی آ گئے۔ ایلی کی آواز میں طنز کی دھار تھی۔ آؤ۔ ایلی سوٹ کیس اٹھائے فرد کے گھر کی طرف چلا گیا۔ فرد اور ماں سے باتیں کرتے ہوئے وہ شہزاد کے چوبارے کی طرف دیکھتا رہا، کب وہ آئے اور اسے بلا کر لے جائے، لیکن شہزاد نہ آئی۔ البتہ صفدر جھومتا ہوا آیا اور رسمی سلام دعا کر کے اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ صفدر کا شہزاد کے اتنے قریب بیٹھنا، پھر ایلی کو دیکھ کر گھبرا کے پیچھے ہٹنا، پھر شہزاد کا روکھا لہجہ اور خشک رویہ، بڑی غیر معمولی باتیں تھیں۔ اس کے کانوں میں اماں نتھی کی آواز گونجی، اس کے تو لچھن ہی ایسے ہیں۔ دفعتاً اماں نتھی کی بے ربط باتیں معنی سے بھر گئیں، ان میں مفہوم پیدا ہو گیا، خطرناک اور ڈراؤنا مفہوم۔ ایلی کے ذہن میں عجیب و غریب مناظر گھومنے لگے۔ مثلاً صفدر نے اپنی آنکھیں شہزاد کی آنکھوں میں ڈال رکھی ہیں، شہزاد اسے اشارے سے کہہ رہی ہے ابھی رکو، بچے جاگ رہے ہیں۔ صفدر کھڑکی سے پھلانگ کر شہزاد کے چوبارے میں آ رہا ہے۔ ایلی ان خیالوں پر تڑپ اٹھا۔ اس کا جی چاہا اسی وقت جائے اور جب شہزاد اس کی طرف دیکھے تو اس کے منہ پہ تھوک کر آ جائے۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، مگر نیند نہ آئی۔ صبح شہزاد آئی، مگر اس کے انداز میں پہلے جیسی شوخی تھی نہ رنگینی۔ اس نے ایک نظر ایلی پہ ڈالی، پھر فرد سے باتیں کرنے لگی۔ اندر سے حاجرہ نکلی۔ ایلی آیا ہے، تجھے نہیں معلوم؟ فرد نے طنز سے کہا، اماں وہ دن گئے، اب اسے فرصت کہاں؟ شہزاد نے ہنس کر کہا، دن تو بدلتے رہتے ہیں، رت رت کی بات ہے، میں نے سوچا چلو میں بھی 4 روز خوشی منا لوں۔ حاجرہ کہنے لگی، ایلی سے بات نہیں کرے گی؟ کیا ناراض ہے اس سے؟ ناراض تو نہیں ہوں، پر ڈر لگتا ہے، مزاج چڑھے ہوئے ہیں نا، کوئی بے ادبی کر دی تو پٹ نہ جاؤں۔ فرد بولی، تجھے کون پیٹ سکتا ہے؟ شہزاد بولی، وہی پٹتے ہیں جنہوں نے کشتی دریا میں ڈال رکھی ہو، تم کنارے پہ بیٹھنے والیاں کیا جانو۔ فرد بولی، تو کیوں ڈال رکھی ہے کشتی دریا میں؟ شہزاد ہنسی، تھپیڑے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ فرد نے کہا، تو کھا تھپیڑے، چائے پی لے۔ شہزاد بیٹھ گئی، چل پلا دے، اب تو ہمیں ہی پینے آنا ہوگا، جب کوئی ہمارے ہاں پینے نہ آئے تو۔ پھر وہ ایلی سے مخاطب ہوئی، کیوں مہاراج، ہم درشن کے لیے آئے ہیں۔ ایلی خاموش رہا۔ شہزاد بولی، لگتا ہے مہاراج غصے میں ہیں، ابھی دال نہیں گلے گی۔ ایلی نے کہا، ہاں ابھی چولہے پہ ہی چڑھائی رکھو۔ فرد نے ہنس کے کہا، ہمیں تو لاجواب کرنا جانتی ہے، ایلی سے جیتے تو جانے۔ شہزاد بولی، گرو مہاراج سے کیسے جیتوں؟ عین اسی وقت جانو آ گئی، اپنا ایلی آیا ہے، کب آیا تو؟ پھر شہزاد سے بولی، وہ صفدر آیا ہے،
کہتا ہے سنار کے ہاں جا رہا ہوں، بندے دے دے۔ ہائے میں تو بھول ہی گئی۔ شہزاد اٹھ کے بھاگی۔ ایلی نے محسوس کیا صفدر کی آمد کا سن کر شہزاد کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی مسکراہٹ لہرائی تھی جو پہلے ایلی کے لیے لہراتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر جانے کو تیار ہوا تو ہاجرہ پوچھنے لگی کہاں جا رہا ہے؟ ایلی بولا کچھ لوگوں سے ملنا ہے۔ کیا تو شہزاد سے ناراض ہے؟ نہیں اماں۔ تو ادھر گیا کیوں نہیں؟ جا ملنے جا کر، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ فرد بولی اماں خواہ اسے کیوں بھیج رہی ہو؟ پھر ایلی سے بولی دیکھ ایلی، اب تو تعلیم سے فارغ ہو گیا ہے، تجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں رہے گا تو پھر اسی جھنجٹ میں پھنس جائے گا، تجھے کسی نوکری پہ جانا چاہیے۔ ایلی بولا ابھی نتیجہ نہیں نکلا، نوکری کہاں سے ملے گی؟ فرد نے کہا ابا نے خط لکھا ہے، کہتے ہیں ایلی کو فوراً بھیج دو، نتیجہ نکلنے سے پہلے بھی نوکری مل سکتی ہے۔ ہاجرہ بولی ہاں بیٹا، وقت ضائع نہ کر، پہلے ہی اتنے سال ضائع کر چکا تو، اس طرح تو تیری زندگی کبھی نہیں سنورے گی، تباہ رہے گی ساتھ ہماری بھی۔ چلا جاؤں گا اماں 2-1 دن میں۔ فرد بولی اگر 2-1 دن میں شہزاد سے صلح ہو گئی تو؟ ہاجرہ بولی یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ پھر ایلی سے بولی چھوڑ اسے، یہ تو خواہ کی باتیں کرتی ہے۔ دیکھ شہزاد سے ہنستے ہنستے جدا ہونا، غصے کا کیا فائدہ؟ وہ جو بگاڑ رہی ہے اپنا بگاڑ رہی ہے، ہم سے تو اس نے ہمیشہ اچھا سلوک ہی کیا ہے۔ ایلی کوئی جواب دیے بغیر چل پڑا، لیکن سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر باہر جانے کی بجائے شہزاد کے چوبارے کی طرف مڑ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید یہ میرا وہم ہے، میں ناحق اس پہ شک کر رہا ہوں۔ جب وہ شہزاد کے کمرے میں پہنچا تو وہ سلائی پر بیٹھی تھی۔ جانو چلائی ایلی آیا ہے۔ شہزاد بولی تو کیا میں جانتی نہیں یہ آیا ہے؟ ایلی کو دھچکا سا لگا، اس نے دل کڑا کر کے کہا کیا چائے نہیں ملے گی؟ کیوں نہیں، جانو چائے لے آ۔ جانو چائے لینے چلی گئی، لیکن شہزاد کام میں لگی رہی۔ اس نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر ایلی کو نہ دیکھا۔ آخر ایلی نے کہا صفدر کب سے آتا ہے یہاں؟ شہزاد نے روکھے لہجے میں جواب دیا جب سے میں بلاتی ہوں تب سے آتا ہے۔ دن میں کتنی بار بلاتی ہو؟ جتنی بار دل چاہے اتنی بار۔ بہت بار دل چاہتا ہے تمہارا؟ ہاں اپنا اپنا دل ہے۔ ایلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں صفدر کیسا آدمی ہے؟ شرابی ہے، کسی کی عزت کا خیال نہیں اسے۔ شہزاد نے جلے کٹے انداز میں کہا جس کی عزت ہو وہ سوچے یہ باتیں، مجھے ان باتوں سے کیا؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ ایک اوباش آدمی ہے۔ میں سمجھنا نہیں چاہتی۔ دیکھو شہزاد یہ صفدر، وہ بات کاٹ کے بولی تم مجھے آرام سے جینے دو گے یا نہیں؟ ایلی حیرت سے بولا تو کیا یہی تمہارا فیصلہ ہے؟ شہزاد بولی یہ سوال پوچھنے کا کسی کو حق نہیں، کیا میں مجرم ہو کے جواب دیتی پھروں؟ اتنے میں نیچے سے صفدر نے آواز دی۔ شہزاد سلائی سے اٹھی اور کلانچیں بھرتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ ایلی بھی چپ چاپ اٹھا اور چوبارے سے باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ رضا ہوتا تو اس کے پاس چلا جاتا، لیکن وہ امرتسر میں تھا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر پھرتا رہا تاکہ محلے والے اسے دیکھ کر یہ نہ پوچھیں ایلی تجھے کیا ہوا، تو بیمار ہے کیا؟ سارا دن ادھر ادھر پھرتے ہوئے اسے لگا کہ اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ یہ تو وہ دیکھ چکا تھا کہ شہزاد کی توجہ صفدر پہ مرکوز ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ایسے وقت ان کے سر پہ جا کھڑا ہو جب دونوں ایک دوسرے سے اظہار محبت کر رہے ہوں، تاکہ شہزاد کی بے وفائی ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد وہ ایک سچے عاشق کی طرح ان کے راستے سے ہٹ جائے۔ اسے یقین تھا کہ صفدر اور شہزاد رات کو ضرور ملتے ہوں گے، لہٰذا 12 بجے وہ چارپائی سے اٹھا اور دبے پاؤں شہزاد کے چوبارے کی طرف بڑھا۔ اس کے دروازے میں جا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ شہزاد کھڑکی میں کھڑی صفدر سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ چارپائی پہ جا کر لیٹ گئی اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کی خواہش ایلی کے دل میں ہی رہ گئی۔ واپس آ کر اس نے سونے کی بڑی کوشش کی لیکن سو نہ سکا۔ صبح اٹھتے ہی سوٹ کیس میں کپڑے رکھنے لگا۔ اماں میں ملتان جا رہا ہوں ابا کے پاس۔ اچھا کب؟ آج رات کی گاڑی سے۔ آج؟ ہاجرہ گھبرا گئی۔ تو خوشی سے جا رہا ہے نا؟ شہزاد سے ناراض ہو گئے تو نہیں جا رہا؟ فرد بولی اماں تم بھی حد کرتی ہو۔ ہاجرہ بولی کیوں، کوئی بری بات کر رہی ہوں کیا؟ جا رہا ہے تو کسی سے ناراض ہو کے کیوں جائے؟ ایلی کو سوٹ کیس پکڑے جاتا دیکھ کر جانو نے شور مچایا۔ اے ایلی جا رہا ہے تو؟ ملتان جا رہا ہے تو کیا کروں؟ ارے
ابھی کل تو تو بس بہت منا کے دیکھ لیا میں نے، اب اور نہیں، شہزاد نے اسی روکھے لہجے میں جواب دیا، اور ایلی کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پہ جلتی ہوئی میخ کاٹ دی ہے۔ محلے کے چوگان میں اماں برکتیں ملی۔ ایلی تو جا رہا ہے، چل اچھا ہے، کام کاج پہ لگے گا۔ سامنے کھڑکی میں سے کوئی بولی، کیا علی پور چھوڑ کے جا رہا ہے؟ مگر شہزاد کی کھڑکی تو خالی پڑی ہے۔ دوسری عورت نے کہا، وہ دوسری کھڑکی میں کھڑی ہے نا۔ پہلی نے ہنس کر کہا، آئے ہائے کتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں اس کے چوبارے میں۔ دوسری نے کہا لگا کر کہا، وہ تو 12 دری ہے۔ اماں برکتیں بولی، بیٹا تو جا، ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑتا ہے۔ ملتان جاتے ہوئے ایلی کے دل میں غم بوند بوند کر کے گر رہا تھا۔ اسے شہزاد کی محبت کھو دینے کا اتنا صدمہ نہیں تھا جتنا احساس شکست سے اس کا دل چور چور تھا۔ آج تک وہ شہزاد کی توجہ کا مرکز رہا تھا، لیکن آج وہ کسی کی توجہ کا مرکز نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک وہ کسی کا دیوتا نہیں رہا، محض ایک پتھر کا ٹکڑا ہے جو لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑا ہے۔ اس کے کانوں میں محلے والیوں کے جملے گونج رہے تھے، کتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں اس کے چوبارے میں، بہن وہ تو 12 دری ہے۔ صفدر کہے لگا رہا تھا، حافظ خدا تمہارا۔ ایلی سوچ رہا تھا جب ملتان پہنچے گا تو علی احمد اس پر ہنسیں گے۔ لو بھائی راجو، ایلی آ گیا۔ بھائی بڑی ہمت کا کام کیا ایلی نے، وہاں سے چلے آنا کوئی آسان بات تھی؟ تمہیں کیا معلوم مرد کی مجبوریاں، تم تو خود مجبوری ہو۔ ملتان پلیٹ فارم پر وہ کلی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا کہ اسے ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ ارے جمیل، تم یہاں؟ جمیل مسکرایا، میں تو یہیں ملازم ہوں، رکو اکٹھے چلتے ہیں۔ اسے جمیل سے حجاب سا محسوس ہوا، آخر وہ صفدر کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ جمیل پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا المیہ واقعہ ہوا ہے۔ جس شہزاد نے اسے تخت پر بٹھایا تھا، مورچل کیا تھا، اسی نے تخت سے دھکا دے کر گرا دیا تھا۔ ایلی نے شہزاد کے متعلق آج تک کسی دوست سے بات نہیں کی تھی۔ اگرچہ رضا اور ارجمن نے اسے کئی بار نصیحتیں کیں، لیکن ایلی نے کبھی اقرار نہیں کیا۔ لیکن اس شکست کے بعد اس کا جی چاہتا تھا ہر کسی کو رو رو کے اپنی کہانی سنائے، راہ چلتوں کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہر ملنے والے کو خبردار کرے کہ کسی عورت پہ بھروسہ نہ کرنا۔ لیکن یہ باتیں صفدر کے چھوٹے بھائی سے کرنا اسے گوارا نہ تھا۔ وہ بہت سالوں کے بعد علی احمد کے گھر آیا تھا۔ اس دوران علی احمد کے گھر میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ مثلاً شمیم، جو کشمیر کے سیب کھا کھا کر پلی تھی اور علی احمد کے گزشتہ بیان کے مطابق خود ایک سیب تھی، اب اپنی شخصیت کھو چکی تھی۔ راجو، جو کسی زمانے میں دوراہے کی رانی تھی، اب 4 دیواری کی خاتون خانہ بن کے رہ گئی تھی۔ نہ اس کی آنکھوں میں شوخی تھی، نہ چال میں مٹک۔ اور علی احمد کے گھر میں استانیوں کی آمد و رفت بھی ختم ہو چکی تھی۔ معلوم نہیں اس رسم کو علی احمد نے توڑا تھا یا راجو نے۔ بہرحال اب یہ گھر ایک گھر دکھائی دیتا تھا۔ یہاں آ کر 2-4 دن تو ایلی کھویا کھویا سا رہا، پھر کتاب کھول کے بیٹھ گیا۔ اسے مطالعے میں منہمک دیکھ کر علی احمد ہنسے۔ دیکھو نا نصیر کی ماں، ہمارا ایلی بھی کتنا عجیب ہے، جب پڑھنے کے دن تھے تو سینما دیکھتا رہا، جب پڑھائی ختم ہو گئی تو کتابوں کا کیڑا بن گیا۔ راجو کہنے لگی، اب اللہ رکھے جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کی فکر کیجیے۔ شمیم بولی، یہ اس کی شادی کی فکر کیوں کرنے لگے؟ انہیں اپنی تانک جھانک سے فرصت ملے تو نہ۔ وہ ہنسے، لو تانک جھانک بھی تو اسی کے لیے کرتا ہوں، تم سمجھتی ہو اپنے لیے کرتا ہوں؟ لا حول ولا قوت۔ راجو کہنے لگی، تو وہیں کیوں نہیں کر دیتے جہاں وہ چاہتا ہے؟ علی احمد نے جواب دیا، وہاں کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ بڑے لوگ ہیں تو کیا ہوا، ایلی میں کیا کمی ہے؟ علی احمد کہنے لگے، بھائی تمہارے بھلے کی سوچتا ہوں، اگر وہاں ایلی کا بیاہ کر دوں تو تمہیں دیکھ کر وہ لوگ ناگ منہ چڑھائیں گے، کہیں گے یہ کیا چیز ہے، نہ شکل نہ صورت، نہ منہ نہ ماتھا، نہ تہذیب نہ تعلیم۔ بھائی شمیم تم ہی انصاف سے کہو، میرا کیا ہے، میرا تو گزارا ہو جائے گا، چند جماعتیں پڑھ رکھی ہیں، اچھی بری بات بھی کر لیتا ہوں، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ ذات کی رانگڑ پلی دولت پور میں، ہی۔ راجو اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، آپ سے کون سر کھپائے؟ لے اب ہو گئی نا بولتی بند۔ علی احمد اس کے پیچھے چل پڑے۔ ارے اب جواب دے نصیر کی ماں۔ نہیں میں نہیں دیتی جواب۔ لے کیسے نہیں دے گی تو جواب؟ شمیم اپنی بچیوں کو لے کر ادھر ادھر کھسک گئی۔ ایلی کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، وہ اٹھ کر جمیل کی طرف چل پڑا۔ جمیل کو دفتر سے چھٹی ہوتی تو وہ اسے دوستوں میں لے جاتا، جہاں وہ تاش کھیلتے اور گپے ہانکتے۔ اس نے اپنا راز جمیل سے نہ کہا تھا،
لیکن جمیل کے طرز عمل سے معلوم ہوتا تھا وہ سب جانتا ہے۔ اس نے کبھی شہزاد کی بات نہ چھیڑی، بس خاموشی سے اپنی ہمدردی بھری گود پھیلا دی۔ وہ ایلی کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، یہاں تک کہ جمیل کی بیوی ایلی سے خار کھانے لگی۔ 4 مہینے اسی طرح گزرے، پھر ایلی کی تعیناتی محکمہ تعلیم میں ہو گئی۔ خانیوال میں اسے پہلی مرتبہ بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا، لیکن دقت یہ تھی کہ 9ویں جماعت کے طلباء قد میں اس سے زیادہ لمبے اور دیکھنے میں اس سے زیادہ تگڑے تھے۔ اس کے ساتھی اساتذہ ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، ان کی چال ڈھال، بول چال سب مصنوعی اور رسمی تھے، وہ سب کولو کے بیل دکھائی دیتے تھے۔ صرف ایک آدمی تھا جو اوروں سے مختلف تھا، لیکن وہ اسکول کا ٹیچر نہیں تھا، کلرک تھا۔ محمود 18-19 سال کا شادی شدہ لڑکا تھا، اس کی ایک بچی بھی تھی۔ اگرچہ وہ میٹرک پاس تھا، لیکن انگریزی نہایت اچھی بولتا تھا۔ وہ آکسفورڈ ڈکشنری یوں پڑھتا تھا جیسے لوگ ناول پڑھتے ہیں۔ محمود سے ایلی کے مراسم پیدا ہو گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایلی کو رہنے کے لیے جو مکان ملا وہ محمود کے مکان کے بالکل ساتھ تھا۔ خانیوال ان دنوں ایک وسیع صحرا تھا، جس میں یہاں وہاں دور دور مکان بنے ہوئے تھے۔ یہاں اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا، اس لیے وہ اکیلا ریت کے تودوں کی طرف نکل جاتا۔ ان دنوں وہ سعدی کو بھول چکا تھا، اس کے صبح شام شہزاد کی بے وفائی کے خیالوں سے پر تھے۔ چند ماہ خانیوال میں پڑھانے کے بعد اسے دھرم سالہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہاں صحرا کی جگہ پہاڑ تھے، اب وہ ریت کے تودوں کے نیچے بیٹھنے کی بجائے چیڑ اور دیودار کے درختوں تلے بیٹھ کر آہیں بھرنے میں مصروف رہتا۔ دھرم سالہ آ کر ایلی کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک روز وہ حسب معمول پڑھا رہا تھا کہ اسے پیاس لگی۔ اس نے دین محمد کو آواز دی۔ دین محمد اس کی جماعت کا اکلوتا مسلمان طالب علم تھا جو اسے پانی پلاتا تھا۔ اس روز دین محمد حاضر نہیں تھا۔ ایلی نے رام لال سے کہا کہ اسے ایک گلاس پانی لا دے۔ رام لال اپنے ڈیسک پہ کھڑا رہا۔ تم جاتے کیوں نہیں؟ ماسٹر صاحب میں ہندو ہوں۔ تو کیا ہوا؟ جی میں بھرشٹ ہو جاؤں گا۔ ایلی کی ہنسی نکل گئی۔ دیکھو رام لال، اگر تم میرے ہاتھ کا چھوا پانی پیو تو بھرشٹ ہوگے، لیکن اگر تم مجھے پانی لا کر دو تو اس میں بھرشٹ ہونے کی کیا بات؟ رام لال پھر بھی جو کا تو کھڑا رہا تو ایلی نے دوسرے لڑکے کو آواز دی، مگند تم جاؤ۔ مگند بھی چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ جب ایلی نے دوبارہ جانے کو کہا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، ماسٹر جی میں بھرشٹ ہو جاؤں گا۔ ہندو بچوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے حقارت دیکھ کر ایلی کے دل کو ٹھیس سی لگی۔ ابھی وہ اسی بھنور میں ڈبکیاں کھا رہا تھا کہ ڈاکیا آ گیا اور ایک لفافہ ایلی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہ جانے کس کا خط ہے، ایلی نے سوچا۔ پتہ علی پور کا لکھا تھا، اس کے اوپر ملتان کا پتہ درج تھا، پھر خانیوال کا، پھر دھرم سالہ کا۔ گویا یہ خط پہلے علی پور پہنچا، انہوں نے ملتان بھیج دیا، ملتان والوں نے خانیوال اور خانیوال والوں نے دھرم سالہ۔ ایلی نے لفافہ کھولا، اندر چھوٹے سے کاغذ پر ایک شعر لکھا تھا، وابستہ میری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں، اچھا کیا کہ مجھ کو فراموش کر دیا۔ ایلی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ایسا خط کون لکھ سکتا ہے۔ اس نے لفافے کو پلٹ کر دیکھا۔ لفافے کی پشت پر کئی ڈاک خانوں کی مہریں لگی تھیں، لیکن سب سے نیچے والی مہر دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا، گروکل اسٹیٹ۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ یہ سعدی کا خط تھا۔ اس کے کانوں میں سعدی کی آواز گونجنے لگی، والد صاحب کے آگے ہمارا بس نہیں چلتا، میں مجبور ہوں۔ دھرم سالہ میں چند مہینے پڑھانے کے بعد اس کی تعیناتی گوجرا ہو گئی۔ گوجرا لائل پور کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، مگر یہاں کا اسکول نہایت خوبصورت تھا۔ اسکول کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ تھا، اسکول کا بینڈ بھی بہترین تھا، اور سب سے حیران کن چیز اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ ایلی نے اب تک کئی ہیڈ ماسٹر دیکھے تھے، وہ سب ایک سے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے چہروں پر رسمی وقار اس قدر چھایا ہوتا کہ ان کے چہرے بے حس نظر آتے۔ انہیں دیکھ کر ایلی کے دل پہ خوف طاری ہو جاتا کہ ایک روز وہ بھی ہیڈ ماسٹر بنے گا تو وہ بھی ہاتھ میں چھڑی تھامے گا، وہ بھی دیکھنا چھوڑ کے گھورنا شروع کر دے گا اور بچوں کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر لے گا۔ لیکن گوجرا کا ہیڈ ماسٹر قطعی مختلف تھا۔ اس کا نام شیخ مسعود تھا۔ اس کی عمر 40 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ کلین شیو آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ ایلی کو دیکھ کر کہنے لگا، آئیے آصفی صاحب، اگر آپ کی تعیناتی کا خط نہ ملا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا آپ کون سی جماعت میں داخلہ لینے آئے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر اسکول میں ایسے اساتذہ آ جائیں تو کس قدر مشکل پیش آتی ہے، کیسے پتہ چلے کہ استاد کون ہے اور طالب علم کون؟ ایک بات بتائیے، جماعت کو سنبھال بھی لیں گے کہ نہیں؟ وہ خود ہی کہا لگا کے ہنسنے لگا، پھر بولا، چلیے یہ مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا، کیوں نہ پہلے کھانا کھا لیں، گھر سے کھانا آیا ہوا ہے،
لیکن ایک بات ہے، وہ ڈھکے ہوئے دسترخوان کے قریب جا کر بولا، شرط لگا لیجئے اگر میری گھر والی نے دال کے علاوہ کچھ بھیجا ہو۔ خدا کی قسم بیگم ولی اللہ سے کم نہیں، جس دن مہمان آنا ہو 100% دال پکاتی ہے۔ یہ کہہ کر شیخ نے دسترخوان ہٹایا اور برتن دیکھ کے کہکہا لگایا، دیکھیے آصفی صاحب، میں نے کہا نہ تھا